اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اس کی شریعت کو مانا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ۔ یہاں لفظ آیا ہے اموالکم، اپنا مال۔ تو ایک یہ کہ اپنا مال بھی انسان اس میں بھی اسراف نہ کرے، باطل طریقے اختیار نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے 3 باتیں پسند نہیں کی، بلا وجہ کی گفتگو، مال کو ضائع کرنا اور بہت سوال کرنا۔ دوسرا معنی ہے دوسروں کا مال، اموالکم سے مراد اموال اخیک، اپنے بھائی کا مال، یعنی اپنے علاوہ کسی بھی اور کا مال، وہ بھی دراصل تمہارا ہی مال ہے، کیونکہ مسلمان بھائی کے لیے کیا پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے کرتے ہو۔ اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل سے مراد حرام طریقے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، اس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہے ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا یقینی فائدہ ہو، دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، یعنی ایک فائدے ہی فائدے میں ہے، دوسرے کا نہیں پتا، جیسے سود ہے اور اسی قسم کے معاملات۔ پھر اسی طرح ہر وہ تجارت یا ہر وہ بیع جس میں دھوکہ دیا گیا ہو، مثلاً مال کا عیب چھپا لیا جائے، جانور کا دودھ روک کے بیچا جائے تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی لگوانا، مثلاً کسی کو کچھ پیسے دے کے کھڑا کر دینا کہ میں کہوں گا کہ اتنے کا، اور اگر کوئی شخص کہ میں لیتا ہوں تو ایک بیچ میں بول پڑے کہ نہیں میں تو اتنا دیتا ہوں، تو کام خراب ہو جائے اس کا۔ پھر اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا، جیسے شراب کا بیچنا، مجسمے بیچنا، فحاشی پر مشتمل کتابیں بیچنا، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، اسی طرح کاہن کی کمائی، یہ جو ہاتھ شاد دیکھتے ہیں، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت، یہ چیزیں بھی حرام کمائی میں آتی ہیں۔ پھر ہے رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا، پھر کتاب اللہ میں تحریف کر کے غلط فتووں کے ذریعے مال حاصل کرنا، یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے بینیفٹ لینا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے طے پا جائے، یعنی لینے اور دینے والا دونوں راضی ہوں۔ الا یہاں لیکن کے معنی میں ہے، یعنی لیکن، مگر، یعنی تجارت اور لین دین
آپس میں حقیقی رضامندی سے ہو. ٹھیک ہے, مجبوری کی رضامندی نہ ہو. اب جیسے رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے لیکن اصل میں ایک فریق دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہے. یعنی جوا انسان کیوں کھیلتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا. اسی طرح لاٹری خریدتا ہے کہ شاید میرے نام کی نکل آئے. تو اس لیے باہم رضامندی کے ساتھ کام کرو. اور اسی طرح یہ چیز بھی شامل ہے اس میں کہ بیچنے اور خریدنے والا اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لین دین ہو گیا, پیسے بھی دے دیے, لیکن لینے والے کی نیت بدل گئی کہ مجھے نہیں لینا, تو اس وقت جب تک وہ الگ نہیں ہوئے وہ اس بیع کو واپس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رضامندی ختم ہو گئی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک معنی اس کا یہ کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو, کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے. گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے. دوسرا ہے خودکشی, جو کہ کبیرہ گناہ ہے, اور علماء کہتے ہیں کہ خودکشی قتل سے بھی زیادہ کبیح گناہ ہے. اور تیسرا ہے کسی انسان کو قتل کرنا, یعنی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہی کر رہا ہے. خودکشی کیوں قتل سے بڑا گناہ ہے؟ بعض علماء نے جو کہا وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ ایسا شخص اللہ کی قضاء و قدر سے راضی نہیں. اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا, اگر کسی آزمائش میں ڈالا تو وہ اس پر سخت ناراض ہے اللہ سے, حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی غصے میں ختم کر لیا اس نے. دوسرا یہ ہے کہ جہنم میں جو سزا ہے, ایک قاتل کو تو صرف جلنے کی سزا ملے گی, لیکن جو خودکشی کرنے والا ہے جلنے کے علاوہ اس کو مزید کیا سزا ہوگی کہ اگر اوپر چھت سے گر کے مرا ہے تو مسلسل جہنم میں گرتا ہی رہے گا, اور اگر زہر پی کے تو وہ جلنے کے ساتھ زہر ہی پیتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا, اسے اس سے بڑی تکلیف تھی, آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. نتیجہ یہ کہ خون بہنے لگا اور خوب بہا تو مر گیا اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی, اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا, اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی سے ذبح کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا تو قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا ہی رہے گا. یعنی جس طرح دنیا میں اس نے کیا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا. یعنی قاتل جو ہے اس کی سزا نسبتاً کم ہے بنسبت خودکشی کرنے والے کے. تیسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرے کو قتل کرنا, کہ کسی اور کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مطلب یہ کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. مسلمانوں کو کس سے تشبیہ دی گئی کہ سارے ایک جسم کی طرح. تو اگر آپ جسم کا ایک حصہ کاٹتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں. اور اس کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے, اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے کسی مومن کو قتل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. اتنا بڑا جرم ہے. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خودکشی سے, قتل سے, گناہوں میں پڑنے سے, حدیں پلاگنے سے منع کیا ہے. یعنی اللہ بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے. حماد بن سلمہ کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں قیامت کے دن اپنے والدین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اختیار دیا جاؤں کہ ان میں سے کون میرے لیے فیصلہ کرے, تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو پسند کروں گا, کیونکہ وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور زیادہ انصاف کرنے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اور انسانوں کو ناحق قتل کرنا لا علمی اور بھول کر نہیں بلکہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ. عدوان کا مطلب ہے
کہ جس حد کو اللہ نے قائم کیا تھا اس نے اس کو پھلانگ لیا. اللہ نے منع کیا تھا کہ قتل نہیں کرنا، اس نے کیا کیا، کر دیا، تو اس نے اس حد کو توڑ دیا. یہ عدوان ہو گیا. اور ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تو عنقریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں جلائیں گے. اور آگ میں جلانا انسانوں کو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تو اس انداز بیان میں ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، اور اس بات کی نفی بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کس کو خطاب کر کے حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ ایمان والوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا، تم بھی آگ سے نہیں بچ سکتے. اور ویسے بھی تو ہمیں حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہاں یہ جو پچھلی 2 آیتیں گزری ہیں اس میں جو احکامات ہیں، اور اس میں خاص طور پر ناحق مال کھانا ہے کسی کا، اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال اس کے حق کے بغیر لینا جائز نہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. اور جو شخص کسی کا ظلم کے ساتھ مال حاصل کرے اس پر سخت وبال ہے، جیسے کسی کی زمین ہتھیانا یا معمولی چیز دھوکے سے بیچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی قسم کھا کے اگر تم نے وہ بھی ہتھیائی تو پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح جو ایک بالشت کسی کا زمین ہتھیائے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں. یہ جن چیزوں سے پیچھے روکا گیا ہے یہ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ. تو اگر تم ان سے بچتے رہے تو سیئات سے ہم درگزر کریں گے. بڑے گناہ کیا ہیں؟ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، ناحق کسی کا مال کھانا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہوتا ہے، یعنی جیسے زنا ہے تو اس پہ حد لگتی ہے، یہ شراب ہے، ٹھیک ہے. یا کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر آخرت میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا ہے. یا اس کے ارتکاب کرنے والے کے ایمان کی نفی کر دی گئی یا اس پہ لعنت کی گئی، یعنی جس گناہ پر لعنت ہے. ابھی پیچھے پڑھا آپ نے کس گناہ پہ لعنت کی گئی؟ یہاں قتل کرنے پہ شابش. یا اس گناہ پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہو، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کر کرتا رہتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، تو وہ جمع ہو کے بڑے بن جاتے ہیں. کبائر کے بارے میں امام احمد کا قول ہے کہ انہا محدودۃ لا معدودۃ، کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر حد ہے لیکن وہ گنے نہیں جا سکتے. کچھ گناہوں کا مشہور احادیث میں ذکر بھی آتا ہے، اکبر الکبائر جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اسی طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوسی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. استغفر اللہ، یعنی کہنا کہ نہیں میری دعا تو نہیں سنی جاتی، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہتے کہتے پھر خودکشی کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا بتایا گیا قرآن مجید میں. تو اگر کوئی ان بڑے گناہوں سے بچے گا تو اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ پھر چھوٹی غلطیاں اس کی معاف کر دی جائیں گی. سیئات سیئات ان کی جمع ہے، اس سے مراد کبھی فعل ہے. تو اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں غمگین کر دے گی. سیئہ تو کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں یہ صغیرہ گناہ ہے. یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے سے مٹتے رہتے ہیں. جیسے آتا ہے نا
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اس وقت کفارہ بنتے ہیں جب انسان کبائر سے بچتا ہو، یعنی نماز اور روزے اور یہ سب فرائض کی ادائیگی گناہوں کی معافی کا جب ذریعہ بنتا ہے جب انسان کبیرہ گناہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اور یہاں پر خوشخبری کیا، وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہے، جنت، اور جنت میں داخلہ باعزت طریقے سے ہوگا۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، سب کو خطاب ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ حکم، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کس چیز کی تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جس چیز کے ساتھ تمہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے، ان چیزوں کی خواہش نہ کرو، خواہ وہ رزق ہو، علم ہو، حسن ہو، کوئی جسمانی قوت ہو، کوئی دوسری قوت ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر ایک شخص دوسرے سے بہتر ہے تو جس کے پاس کم ہے وہ اس جیسا بننے کی تمنا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے لے جائے۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاں کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آگے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل اس سے مانگو۔ اور پھر خاص طور پر سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں مراد کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے خصائص کی تمنا نہ کریں، کہ مردوں کو اللہ نے جو جسمانی قوت دی ہے، جو مال کمانے کی قوت دی ہے، وہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو جن چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، عورتیں ان چیزوں کی تمنا نہ کریں، مرد بننے کی خواہش نہ رکھیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی فقیر ہے یا اس کے اندر کوئی جسمانی نقص ہے تو پھر صرف دوسروں کی خوشیاں یا دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر انسان جلے نہیں، حسد نہ کرے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے، یعنی دن رات اس کے ساتھ مشغول ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا، تو میں بھی اس کی طرح کے عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ قابل رشک ہے، اس کی تمنا کرو۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا جاتا جیسے فلاں کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے، جس طرح وہ نیکی کے کام میں لگا رہا ہے میں بھی لگاتا۔ لیکن دوسرے کی نعمت پر حسرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حسرت جو ہے یہ حرام ہے، یعنی منع ہے۔ اور یہ حسرت کیا ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے، اس کو کیوں ملا، جلے کڑے نہیں انسان، اس کو حسد بھی کہتے ہیں۔ اور حسد جو ہے اس سے بہت سی برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فارس اور روم کو فتح کر لیا جائے گا تو تم کس طرح کی قوم ہوگے؟
عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس تم ایک دوسرے سے مقابلے کرو گے، یعنی جب دنیا بہت آ جائے گی تو پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے کہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا، اس کے بس نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو گے، یعنی ایک دوسرے کو اوائڈ کرو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھو گے۔ تو دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر اس سے حسد کرنے کے بعد پھر انسان اس سے کھچا کھچا رہنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد بول چال، تعلق ختم، اور پھر دل میں ایک نفرت سی آ جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر ایک ہی خاندان کے اندر اونچ نیچ ہو، کچھ کے پاس زیادہ ہو کچھ کے پاس کم ہو، تو ان کے آپس کے تعلقات کم ہی اچھے دیکھے گئے، کیونکہ غریبوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہیں، یہ ہمیں نہیں دیتے، اور امیروں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہماری نعمتوں پر حسد کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ پھر خصوصاً فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مطلب کیا ہے کہ مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کوشش کریں گے اور عورتیں جو وہ کمائیں گی، یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، خیر کے بدلے خیر، شر کے بدلے شر۔ اسی طرح چونکہ پیچھے وراثت کے معاملات بھی گزرے تو وراثت میں مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی عورتوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو کیوں زیادہ ملا ہے، اور جیسے کہ بہت دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، تو یہاں اس سے دھیان ہٹا کر اس چیز کی طرف پھیر دیا گیا کہ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو، نیکی کے کاموں میں کوشش کرو، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملا، کس کے پاس کتنا مال تھا، کون کتنا حسین تھا، کون کتنی ڈگریاں رکھتا تھا، کس کے پاس کتنی بڑی جاب تھی، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اسی لیے سورۃ النحل میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ چونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، تو قدرتی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی اور کو اپنے سے اچھے حال میں دیکھتا ہے، چاہے مال ہو، علم ہو، صحت ہو، طاقت ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا تھا۔ اس طرح کبھی کبھی وہ سیلف پٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ تسلی دلائی گئی کہ اس بنا پر کسی کو آخرت میں بلند درجے نہیں ملیں گے کہ دنیا میں اس کے پاس نعمتیں زیادہ تھیں، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کر کے کیا آیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دو جینڈرز کے درمیان، یعنی مرد اور عورت کے درمیان جو عام طور پہ کمپٹیشن رہتا ہے، اور عورتیں عموماً مردوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں اور ہمارا مقام شاید اسلام نے کم رکھا ہے یا ہمارے حقوق نہیں ہیں، تو ان کے سارے حقوق وغیرہ بتا کر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اصل چیز جس کی فکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ تمہاری کوششیں کس سمت میں ہیں۔ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا چونکہ یہ مرد تھا لہذا اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے، اور یہ عورت تھی اور اس نے بھی اتنا ہی اچھا نیک کام کیا تو اس کا اجر کم ہو۔ دنیا میں یہ ڈسکریمنیشن ہے بہت جگہوں پر، اگر ایک مرد وہی جاب کرتا ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہی جاب عورت کرتی ہے تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی صرف اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی ہر وقت نہ سوچا کرو، بلکہ یہ سوچو اور یہ سوال کرو کہ تمہیں ان خواہشات کے بدلے میں اللہ اپنا فضل عطا کرے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی چیز کی خواہش کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے اور اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے جو اس کے پاس ہے وہ مجھے ملے، انسان کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے دے، اور جب اللہ اپنے فضل سے دے گا تو وہ اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے اور وہ اس سے بھی اچھا دے گا آپ کو۔ تو دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات، دونوں میں اللہ کے فضل کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ اور جو شخص نہ کوشش کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے اور نہ ہی دعا کرتا ہے، پھر وہ
کہیں کا بھی نہیں رہتا. تو حسد نہیں، فضل کا سوال. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کے لیے ایک دعا ہمیں مسنون سکھا دی گئی. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں، تو خود ہی مالک ہے اس کا، لہٰذا تو اپنے پاس سے ہمیں عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنی جناب سے عطا کر. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اور کتنا زبردست سلوشن دے دیا گیا ان مسائل کا جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں. ہر وقت دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، جیسے وہ 2 قابل رشک لوگوں کا اوپر حال میں نے سنایا. لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس مشکل میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، سردی سے بچنے کا سامان نہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، بیماروں کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو رحم آئے، لیکن ہم ان کو کیا دیکھیں گے، ہمیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی. تو اس عادت سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ہی غموں کا شکار رہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل ہے اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے. نہیں، یہ دیکھیں کہ اوروں کی مشکلات کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی مشکل آسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا. جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. لہٰذا لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، لوگوں کے غم کو اپنا غم بنا لیں تو آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون کتنی نعمت کا مستحق ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، وہ اس کے مطابق دیتا ہے. اللہ اپنے علم کے مطابق تقسیم کرتا ہے، رزق، علم، حکمت، باقی تمام چیزیں. وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں فقیری اچھی ہے تو وہ اس کو فقیر رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کتنے عمل کے لائق ہے تو اس کو اس کی توفیق دے دیتا ہے. وہی جانتا ہے کون عزت کے لائق ہے، کون ذلت کے لائق ہے، کون نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے. لہٰذا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اپنے علم اور حکمت کی بنا پر بندوں پر یہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتے دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالی جو ہے مولا کی جمع ہے، اور مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں: دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی. لیکن یہاں موالی سے مراد وارث ہیں. وارث مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے قریبی رشتے دار ہوں گے. ٹھیک ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، والدین چھوڑ جائیں تو اس صورت میں اولاد وارث ہوگی، اور اگر اولاد چھوڑ جائے تو پھر کیا ہے، ماں باپ اور دیگر رشتے دار جو ہیں وہ وارث بنیں گے. ہم پیچھے وراثت کے احکامات میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ ایک وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نسب کی بنیاد پر، جو والدین اور اولاد کے بیچ میں نسب کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زوجیت کی بنا پر، جو نکاح کے رشتے میں جیسے شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ولا کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. ولا کیا ہے؟ ولا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے اس کا تعلق یا نسبت ولا کی ہو جاتی ہے. اگر یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے سابق آقا کو جس کے ساتھ اس کی ولا کی نسبت ہے اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تو حصے ان کے بتا دیے گئے. پھر فرمایا اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو.
اہل عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے میراث کے بھی حقدار بن جاتے تھے. کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تو وہ اپنے منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا. اسی طرح اور بھی کچھ قبائل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، کیونکہ قبائلی زندگی تھی اور عموماً لوٹ مار ہوتی تھی اور لوگ تنہا نہیں جی سکتے تھے، تو انہیں دوسرے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پڑتے تھے. تو پھر وہ بھائی چارہ یا وہ تعلق یا وہ جو مناصرت ہوتی تھی ایک دوسرے کی یعنی مدد، تو اس بنا پر ان کے اتنے گہرے بازوقت تعلقات ہو جاتے تھے کہ وہ قسم کھا کر ایک دوسرے کے ایک طرح سے رشتے داری بن جاتے تھے. اور اگر افراد کے درمیان یہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے. تو فرمایا اور وہ لوگ بھی وارث بنتے ہیں جن کی مدد کرنے اور ان کو کچھ عطا کرنے کی تم نے پختہ قسم کھا کر حلف اٹھایا، یعنی تمہارے عہد و پیمان نے جنہیں تمہارا موالی بنایا تو وہ ان کو دے دو. لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. اور کس آیت نے منسوخ کیا ہے اس کو؟ سورۃ انفال کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں رشتے ناتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں. اب منہ بولے بیٹے کو وارث نہیں کر سکتے آپ، یعنی وہ تمہارا وارث نہیں ہو سکتا، وصیت کے ذریعے انہیں دے سکتے ہو. اسی طرح ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے مددگار، ایسے لوگ جو آس پاس ہوں تمہارے، جن کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہو، ان کو تم وصیت میں سے دے سکتے ہو، لیکن باقاعدہ ان کا حصہ اسلام میں نہیں ہے. جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا قائم ہوئی تھی؟ مواخات. تو اس مواخات کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے، لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں، اولو الارحام ہی صرف وارث ہیں، دوسرے وارث نہیں ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہوئی، لیکن اس سے مراد وہ حلف اور معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان قائم ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا ہے. تو اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن وراثت جو ہے وہ صرف کس کی ہوگی؟ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں. ٹھیک. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر نگران ہے، یعنی وہ ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی بصر کے ذریعے اور اپنی سمع کے ذریعے، تمام حرکات، آوازوں اور دل میں اٹھنے والے خیالات، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، لہٰذا اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہیں کرنا. اور شہید کا لفظ جو ہے یہ شاہد سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر، جس کا معنی ہے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے ساتھ موجود ہونا. اسی لیے جب حق کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے تو گواہی دینے والا شاہد اور شہید کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الشہید بھی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو دیکھنے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے. وہ بندوں کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو وعدے انہوں نے کیے پورے کیے یا نہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں. تو وہ ساری مخلوق کی نگرانی کرتا ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے اور کون اچھا نہیں کر رہا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش پر ہے اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر خود گواہ ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یعنی ہم سب کو بتایا جائے گا ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے. ہمیں یاد ہے ہم ماضی میں کیا کچھ کر چکے، پچھلے سال آج کے دن ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کسی کو یاد ہو؟ آج کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی کہ فیس بک پہ آ جائے کہ میموریز، تو پھر اور بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قیامت کے دن بھی خود گواہ ہوگا. تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ گواہیاں حق کے ساتھ ہوں گی، فرشتے بھی گواہ ہوں گے. وجاء کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص آ گیا اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہ ہے. اور ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہا ہے، کون کہاں جھوٹ بول سکتا ہے یا غلط بیانی کر سکتا ہے.
یا کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی نہ کوئی کر سکے گا۔